السلام علیکم ناظرین، میں موجود ہوں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، پینلسٹ بھی موجود ہیں. اور کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر خون خرابے والا انقلاب جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں اس کی گنجائش کم از کم اس ہاؤس کے کنسنسس کی حد تک یا کم ہے یا نہیں ہونی چاہیے. ایک آپشن ہے لیکن شاید ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو پھر کریں کیا؟ اس نظام کے تسلط کو، اس کے جبر کو، اس کی ناانصافی کو ہم کس طریقے سے ختم کریں؟ لیٹ می ٹیک سم ویوز ہیئر. کنکریٹ پرپوزلز مجھے چاہیے ہوں گی جی. مجھے یہ جو لمبی چوڑی فلاسفی نہیں. لیٹ می گو ٹو دا رائٹ سائڈ فرسٹ. جی آپ پر سر، پہلے آپ کی طرف، جی پیچھے بالکل ایٹ دا ویری بیک. then I go this round and then this way. کنکریٹ اب کریں کیا؟ وے فارورڈ کیا ہے ہمارے لیے؟ سر بات نظریات کے چینج ہونے کی ہوئی تھی، وہ 50 سال لگتے ہیں نظریات چینج کرنے میں. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کین افورڈ 50 ایئرس. کانکریٹ اسٹیپ ہمیں چاہیے. مجھے صرف اپنے پولیٹیکل سسٹم کی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. مجھے صرف اتنا چاہیے کہ جب منسٹر جو بھی بنتا ہے، عمران خان بنتا ہے یا رحمان ملک بنتا ہے، جب وہ کوئی غلط حرکت کرے، جب وہ میرے ٹیکسز کو غلط خرچ کرے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. سیکنڈلی جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ایسا ہو کہ پریزیڈنٹ اور رولنگ پارٹی ایک پارٹی کے نہ ہوں، کہ اگر پارلیمنٹ میل فنکشن کرتی ہے تو اوپر کوئی تو اس کا ایسا ہو جو پارلیمنٹ کو ریزالو کرے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لاء ایسا سسٹم ہے کہ جو پارلیمنٹ میل فنکشن کرے تو اس کو ریزالو کرتی ہے، تو اگر مارشل لاء ہی آپ کو چاہیے تو کوئی ایسا مارشل لاء ہو جو آ کے مجھے دوبارہ سے جمہوریت بنا دے. مجھے صرف اکاؤنٹیبلٹی چاہیے پارلیمنٹ کی. اکاؤنٹیبلٹی، فیئر پوائنٹ. لیٹ می گو ایٹ دا مڈل. آئی ہیو ٹو موو مڈل. یو سر. سر ہم بات چینج ہی کر رہے ہیں، تو چینج کے ہم دوسروں کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم 4 انگلی اپنی طرف کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اگر ہم نے چینج لائے تو پہلے اپنے آپ کو چینج کریں. اسٹارٹ ود دا مین ان دا میرر. پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، پھر دنیا کو چینج کرنے کے بدلے. لیٹ می آسک دا مین ان دا مڈل، ناٹ ان دا میرر، دیٹ از یو. اگر آپ کو تبدیلی لانی ہو اپنے آپ میں تو کیا ایسی تبدیلی ہے جس سے اجتماعی تبدیلی شو؟ لیٹ می آسک، اسٹارٹ فرام یو. what would you like to change about yourself? چھوٹی سی مثال ہے، الیکٹریسٹی کا شارٹیج کا مسئلہ ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. گھر میں ہم اتنے بڑے بڑے اسپرٹس لگائے ہوئے کیوں لگائے ہوئے؟ جب ایک کولر جو ہے وہ اتنی ٹھنڈک پیدا کر دی جائے جو اسپرٹ کرتے ہیں، کیوں ہم نے اتنے بڑے بڑے اسپرٹ لگائے؟ نہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں خود کو کہہ رہے ہیں؟ سر ہم سارے یہ کرتے ہیں، سارے یہاں پہ اپنی بات کریں. what would you like to change that would be of collective benefit? سر بات بس یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، پھر دنیا کو چینج کریں. کیا چینج کریں؟ سر اپنے آپ کا رویہ چینج کریں جو پھر پورا چینج لائے گا. رویہ ایٹ دا ویری بیک. جی جس طرح سر نے پچھلے شو میں کہا تھا کہ ووٹرز ان لوگوں کو ووٹ دیں کہ جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. آپ اگر کراچی کو دیکھیں، آئی ایم فرام کراچی، وہاں پہ جو ہے دھاندلی سسٹم بالکل عام ہے. آپ اس کو کس طریقے سے روکیں گے؟ وہاں پہ جو ہے ووٹرز جاتے نہیں ہیں اور ان کے ووٹس پہلے سے دے دیے جاتے ہیں. جی یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ آپ اس طریقے کو آپ اس چیز کو کس طریقے سے روکیں گے؟ آپ نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی، وہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. اگر نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، اکاؤنٹیبلٹی کریں اس کی. جی تو میں ان سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے روکیں گے کہ ووٹر جو ہے اپنے ووٹس دے سکیں؟ نوٹ کریے، پوائنٹس نوٹ کریے. فیئر انف. جنٹلمین ایٹ دی فرنٹ. جی آپ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوں، سامنے بیٹھے، ان کو دے دیں. جی آپ وہ بالکل سامنے ہاتھ. جی گو اہیڈ سر. جی سر میرا کوسچن یہ کہ انقلاب آئے گا تو کون لائے گا انقلاب؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ انقلاب آئیں گے، وہ لائیں گے. کریں کیا؟ اب آپ نے کیا کریں گے؟ ہم اپنی تبدیلی کے لیے آپ کا حصہ کیا ہوگا؟ آپ کیا تبدیلی اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے میں انقلاب لاؤں گا؟ نہیں، کس طرح آپ کس طرح اپنے آپ کو چینج کریں؟ جو اپنے آپ میں جو غلط باتیں ان کو صحیح کریں. آپ کیا غلط باتیں؟ آپ جو ہم سچ نہیں بولتے، ہم کرپشن، ہم بتاتے خود کرپشن کرتے ہیں. آپ کیا اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے؟ میں اور میں جو صحیح بات ہے وہ کروں گا اور بولڈلی کروں گا. اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ فیوچر پاکستان کا باہر چلا جائے گا. جو بھی ہے یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیوچر ہے، یوتھ ہے، یہ یوتھ جتنی بھی ہے جن کو سمجھ ہے پولیٹکس کی، وہ سارے باہر چلے جائیں گے اور یہی وہ اوپر بیٹھے رہیں گے جو ہیں. کم ٹو یو. اب میں یہ راؤنڈ ذرا اور آگے لے کے آؤں گا. کم ٹو دا فرنٹ سائڈ. یہ اس پہ ذرا بات کریں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اپنی تبدیلی، فرد کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی. ممکن ہے یہ اس نظام میں اکاؤنٹیبلٹی لیجسلیشن کے ذریعے آئے گی؟ ڈیمانڈ کریں، پروٹیسٹ کریں، کیا کریں؟ کوئی
جی اکاؤنٹیبلٹی یس ویئر یو ہولڈ پیپل رسپانسبل فار واٹ دے ڈو بہت ضروری ہے، جس طرح یہاں پہ بھائی نے ذکر کیا. اینڈ یہ کس طرح آئے گی؟ تعلیم عام کرنے سے آئے گی. یہاں پہ ایک عام جو آدمی ہے جو گاؤں میں یا لکی مرت میں رہتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ جی ہمارے پولیٹیشنز نے میرا پیسہ کھا لیا یا یہ کھا لیا. اگر یہ لوگ ہمارے ملک میں تعلیم عام ہوگی، پیپل ول نو دیئر رائٹس، انہیں پتہ ہوگا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. بیکاز اگر ابھی دیکھا جائے ایجوکیشن از اے لگژری. کراچی پاکستان کے ایجوکیٹڈ ترین شہروں میں سے ایک ہے. انہوں نے کراچی کی مثال دی ہے، وہاں پہ انہوں نے دھاندلی کا ذکر کیا ہے، اور کراچی ایکسیپشن نہیں ہے. پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بھی ایک کرپٹ نظام. سو تعلیم از دیٹ دی آنسر؟ از دیٹ ریئلی دی آنسر؟ جی بٹ یو آر جنرلائزنگ دا اسٹیٹمنٹ. جی ہر تعلیم یافتہ آدمی کرپٹ نہیں ہوتا، ہر تعلیم یافتہ آدمی ووٹ بھی نہیں دیتا اگر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، سو وی کانٹ میک سویپنگ اسٹیٹمنٹس اوور ہیئر. میرے خیال میں ہماری اب تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے بہت ایمفیسائز کیا، ہم نے اتنے زیادہ الیکشن اس ملک میں کرا لیے، ڈکٹیٹرشپ بھی آ گئی. یوتھ کو آگے آنا ہوئے گا. یوتھ ایز این الٹرنیٹو ٹو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز. پلیٹ فارم کون سا استعمال کریں سامنے آنے کے لیے؟ یہ پلیٹ فارم کا ہی تو مسئلہ ہے. یوتھ کو یہ خود جس ریولیوشن کی ہم نے بات کی، وہ ریولیوشن یہ ہی ہونی چاہیے کہ یوتھ خود اکٹھی ہوئے اور یوتھ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرے. خود کس طرح پولیٹیکل پارٹیز بنا سکتی ہے یوتھ. کس نے روکا؟ ایک یوتھ کی سیاسی جماعت بن سکتی ہے. جی بالکل بن سکتی ہے حسن صاحب، اور بننی چاہیے. طلعت صاحب، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز پیور نہیں ہے. نہ ڈیموکریسی پیور آئی، نہ ڈکٹیٹرشپ پیور آئی. اگر ڈیموکریسی پیور آتی تو یہ حالات نہ ہوتے اور ہم کسی صحیح ڈگر پہ چل رہے ہوتے. جماعتوں کے اندر خود ڈیموکریسی نہیں ہے، جماعتوں کے اندر خود میرٹ نہیں ہے. وہی باپ دادا بھتیجا بھانجا آتے ہیں جماعتوں کے اندر بھی. تو جب تک یہ چیزیں چینج نہیں ہوگی تو اچھی مطلب ہم کسی پازیٹیو طرف جا نہیں سکتے میرے خیال میں. اور باقی سب سے بڑی بات کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ 18 کروڑ عوام سڑکوں پہ آئے گی اور ریولیوشن آئے گا، اس سے نظام چینج ہوگا، دیٹ از امپاسبل. ایک سیگمنٹ آف دا پیپل آئے گا. وہ تو یوتھ بڑا اسٹرانگ سیگمنٹ ہے. یوتھ بہت اسٹرانگ. آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ جذبات سے آپ آگاہ بھی ہو رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یوتھ کی بھی پارٹی بنائی جائے. کیا ریئلٹی میں ہو سکتا ہے یوتھ میں کیریئر انہوں نے کرنے ہیں؟ ان کو تو کلاسوں سے فرصت نہیں ہوتی. صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، رات کو 8 بجے فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے جس کو موبائل کہتے ہیں. تو ٹک ٹک سے پھر تبدیلی تو نہیں آتی. نہیں طلعت صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہر جماعتوں کا اپنا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جتنے بھی جو لوگ پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹس کسی بھی جماعت کے اندر شامل ہو کے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ سارا یوتھ جو ہے وہی ریولیوشن لے کر آئے گی، وہ چینجز لے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، جو ہماری اور ہمارے لوگ ہیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے چینجز آ نہیں سکتے. تو یہ انیبلرز ہو سکتے ہیں جی بہت بڑے، لیکن شاید اس وقت ان سے توقع کرنا کہ اسپیئر ہیڈ کریں ممکن نہیں. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ بالکل جی. آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ جی آئی تھنک یہ کافی حد تک صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ وہ جو ڈسکنیکٹ ہے یوتھ کا اور پارٹیز کا اور جو ہمارے سوشل پرابلمس ہیں، آئی تھنک اس میں میڈیا ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے الیکٹورل ریفارمس جو ہیں، دیٹس اندر امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے بہت ساری چیزوں کی باتیں کی. اب اس میں جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ہاؤ جو اچھے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشنز میں آئیں. اور جو ہماری جو ڈیفینیشن اور جو کانسیپٹ ہے پالیٹکس کا، دیٹ آلسو نیڈ ٹو بی، جو پرسیپشنز بن گئے کہ اگر ایک پروفیشنل آدمی ہے اس کو کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا وسائل اس کے پاس اویلیبل ہیں، ایک عام آدمی کیسے پالیٹکس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو پھر لا میکنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو جیسے ہم عوام کو اس میں شامل کریں گے ڈیسیژن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں، تو آئی تھنک پھر ہمارے حالات بھی چینج ہوں گے. آپ سے بات کرنے کے بعد I'll do a little survey in the hall. جی گو ہیڈ. میرے خیال سے ایک یوتھ پارٹی انڈیپینڈنٹلی کبھی بھی ایگزسٹ کرنی بھی نہیں چاہیے، بیکاز جس طرح ہسٹری نے ہمیں دکھایا ہے آرام سے یوتھ موومنٹس ہائی جیکٹ ہو جاتی ہیں. اور پاکستان جو ایک کرنٹ سچویشن میں ہے، اٹ کین بی یوتھ موومنٹ آرام سے ڈسٹریکٹ کر کے اس کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے. سو انسٹیڈ جس طرح سر نے بات کی کہ انسٹیڈ کہ ہر پارٹی کی ایک یوتھ ونگ کیوں نہیں ہو، so that they interact with the elderly politicians as well and as well as the youth. کیونکہ collective hijacking کے بجائے partial hijacking ہونی چاہیے.
तो पार्टी का यूथ कैन ऑलवेज बी द कैटलिस्ट जो हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी की ऑलरेडी यूथ विंग्स है ना। तो फिर पार्शियल हाईजैकिंग भी नहीं, कलेक्टिव हाईजैकिंग, व्हाट डू यू डू? इट्स नॉट कलेक्टिव। मेरे ख्याल में ये गलत बात है जो कह रहे हैं कलेक्टिव हाईजैकिंग। आज की यूथ इतनी, उनके पास इतनी सेंसिबल और इतनी रियलाइजेशन उनके पास है कि वो मुल्क को चला सकते हैं। यूथ इज नॉट जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप 30 के करीब को भी यूथ कह सकते हैं। वो लोग क्यों नहीं केपेबल, क्यों नहीं हो सकते हैं वो लोग मुल्क चलाने के? एक इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने पूरी दुनिया आपको एक डब्बे में बंद कर दी है। आपके पास हर चीज इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्यों नहीं हो सकता? ये एक इस तरह की हॉस्टिलिटी यूथ के खिलाफ क्यों है कि यूथ इतनी केपेबल नहीं है? उनको कोई बाबा चाहिए या कोई उनको ऐसा एजेड आदमी चाहिए जो उनको लीड कर सके। यूथ खुद अपने आप को लीड क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है।